علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک علمی اور فکری سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو ہم لیکچرشپ سیریز شروع کر رہے ہیں وہ فکر اسلامی کی تشکیل نو ہے۔ اس سلسلہ میں آج ایک ذیلی عنوان ہے تصوف کی اہمیت و افادیت۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نامور صوفی اسکالر حضرت صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب المعروف چشتی درویش، جن کی خوبصورت تحریریں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی خوبصورت علمی، ادبی اور تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آج القاسم ٹی وی کے آپ مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جناب کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی القاسم ٹی وی پر، اور ہمیشہ کی طرح آپ کو دیکھ کر طبیعت بحال ہی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے لیے یہ احساس ہے القاسم ٹی وی کے ٹیم کے لیے کہ صاحب نے اپنے وقت سے، اسکیجول سے یہ اس کے لیے خاص کر کے اپنا ٹائم نکالا ہے۔ تو صاحب آپ اپنا، بہت سارے لوگ آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں، ادھوری کتاب کا اقتباسات پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ شخصیت سے ملاقات ہو اور ان کی پس منظر۔ تو کچھ اپنا بیک گراؤنڈ۔ ڈاکٹر صاحب، جنوبی پنجاب کا بہت پسماندہ علاقہ ہے، ضلع بہاول نگر۔ جی۔ اس میں ایک شہر ہے جو کہ ایک بڑا منفرد شہر ہے۔ منفرد اس حوالے سے ہے کہ بر صغیر کے اسلام کے اوپر جس مکتبہ فکر نے اپنے بہت گہرے اثرات چھوڑے، اس مکتبہ فکر کے نام پر دو ہی مشہور بستیاں ہیں۔ ایک جہاں سے وہ پہلی دفعہ نمودار ہوا چشت شریف افغانستان میں، اور پھر 18ویں صدی کے بعد جہاں سے دوبارہ چشتیہ سلسلے نے ایک ریوائول شروع کیا ہے، تو چشتیاں شریف حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے خانوادہ سے 7ویں نسل سے، اور آپ کا مزار پرانوار تو جو ہے وہ چشتیاں شریف میں ہے، لیکن ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ وہاں سے 8 کلومیٹر آگے مہار شریف کا ہے گاؤں، تو وہیں پیدائش ہوئی ہے۔ اور پھر علمی سفر جو ہے وہ تو لٹرلی میں نے ڈاٹ کے اسکول سے کیا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہوں گے کہ وہ ہے، تو میں نے واقعی گلی میں ہمارے ایک بستی میں ایک پڑھے لکھے وہی تھے، وہ اپنے استاد کو بتائیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ کمپاؤنڈر تھے، یہ ڈاکٹر وہاں پہ کہا جاتا، تو ان کی گلی میں ٹاٹ کے سامنے جو ہے ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر جو ہے تعلیم کا آغاز کیا۔ یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ میں پھر اس کے بعد مغرب کی یونیورسٹیز میں پڑھا ہوں، یورپ میں بھی، رشیا میں بھی، امریکہ میں بھی۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں ایک سی وی تو ہے، اگر میں نے کہیں نوکری لینی ہو تو شاید اس کے لیے ضروری ہو، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حضرت جامی نے فرمایا نا کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں میں فلاں کی غریب۔ تو بس یہ صورتحال ہے۔ اور درویش ویسے بھی حدود و قیود سے آزاد ہوتے ہیں، شاید یہ بندہ آزاد کا ہی معاملہ ہے، وگرنہ اقبال کہتے تھے کہ جو ہے وہ جو تعلیم ہے یہ اس کا یہ آزاد بندوں کے حق میں، اگر یہ دو کف جو کے لیے ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سی وی اور جاب اور یہ، تو درویشی کا رنگ تو اس کو زمان و مکان کی حدود سے آزادی عطا کرتا ہے۔ کچھ ایسا آپ کی شخصیت میں تمہیں نظر آتا ہے الحمدللہ، کسی بندھن میں نہیں بندھے ہوئے بلکہ تصوف کا، اور خاص کر کے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اثرات ہیں اس جنوبی پنجاب سے ہٹ کے یہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں، آگے توسہ شریف ہے، سیال شریف ہے، بیرا شریف ہے، علم کی اور تصوف کی یہ خانقاہی تحریک کے نے تمدن اور سماج کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب فرمائے ہیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب کہ پوری دنیا میڈیا ہے، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، انفارمیشن ڈیٹا ہماری انگلیوں کے اوپر ہے، ایک جو ہے وہ کلک کے اوپر پوری ورلڈ کی لائبریریز تک ایکسیس ہے، لیکن وہ اثرات، وہ امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر، معاشرے کے اوپر، نئی نسل کے اوپر نہیں ہو رہا جو ایک دور دراز ایک بستی میں بیٹھ کر ایک مرد کامل کے اثرات اتنے دیر پا ہیں؟ دیکھیے نا جی، آج کا جو ماڈرن دماغ ہے اس کو شاید سمجھنے میں مشکل ہو جو میں بھی کہنے کیا جا رہا ہوں، کیونکہ وہ پلے بڑھے ایک ایسے انداز میں ہیں اور ان کے دماغ کی ذہنی ساخت کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ شاید انہیں جو ہے وہ مشکل لگے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنا بھی علم ہے یہ بنیادی طور پر ان کتب کے اندر ہے، اور کتب سے باہر کوئی چیز جو ہے وہ علم میں نہیں ہے۔ تو آپ یقین مانیں کہ آج ہی کے کسی کنٹمپریری رائٹر کو اگر میں بلاؤں اور اسے کہوں کہ کیا آپ نے اپنا سارا علم جو آپ کے پاس تھا وہ اس کتاب میں لکھ دیا ہے، تو وہ شاید میری طرف جو ہے وہ حیرت سے دیکھے گا اور کہے گا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے۔ تو جب یہ ایک رائٹر کے لیے ممکن نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنا سارا علم جو ہے وہ کتاب میں لکھ دیا ہے، تو ایک ریڈر جو ہے وہ کس بل بوتے کے اوپر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ کتاب کے اندر۔ تو علم حاصل کرنے کی دو طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ جسے ہم ایکوائرڈ علم کہتے ہیں، کسب کا علم کہتے ہیں، ایفرٹ کا علم کہتے ہیں۔ میں مدرسے میں جاتا ہوں، استاد کے پاس، معلم کے پاس پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں، تاریخ کی کتب اٹھا لیتا ہوں، جامعات میں چلا جاتا ہوں، تو یہ میرا ایفرٹ ہے، یہ میں نے ایکوائر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے اوپر اس وقت ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہے، اور یہ سارے کا سارا علم ڈاکٹر صاحب یادداشت کا علم ہے، یہ میموری کے ڈیٹا کا علم ہے جی، انفارمیشن گیدرنگ کا علم ہے جی، اور اس علم کو اب بہت تیزی سے کمپیوٹر ریپلیس کر رہا ہے اور کر چکا ہے جی، بالکل صحیح۔ اور کمپیوٹر کے جو الگوریدمز ہیں وہ آج کے معلم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ یہ تو کہیں غلط انٹرپریٹ کر لے گا، کمپیوٹر بالکل نہیں انٹرپریٹ کرے گا، بالکل جی۔ تو کیا مطلب کہ اب ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ معلم نکل جائے گا جیسا ہوتا جا رہا ہے نا، اور اس میں جو نافعیت ہے، یعنی کہ جس طرح آپ نے اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ علم انفارمیشن ہے، معلومات کا خزانہ ہے، لیکن جو نفع بخشی ہے کہ اسالو کا علم نافع، حضور نے بھی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ کہ اللہ تجھ سے نفع بخش کر علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور اقبال بھی جو ہے وہ مختلف یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور۔ تو یہ اس کے ڈاکٹر صاحب، اچھا وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ تو ایک ہے ایکوائرڈ نالج، جی، ایک ہے ہم جسے کہتے ہیں ٹرانسفارمیٹیو نالج جی جی، یہ بھی اتنی اہم ہوا کرتی تھی تاریخ انسانی میں۔ یہ 120 سال پہلے والے جو ہے نا، اس کے سے پہلے جتنے بھی ہزار سال گزرے ہیں اس میں انسان جو علم حاصل کرتا تھا اس میں ایک پارٹ جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج کا ہوتا تھا، ایک پارٹ ہوتا تھا ٹرانسفارمیٹیو نالج کا۔ اور یہ افلاطون کے شاگرد جو اس کے پاس رہتے تھے وہ کتابوں والے ایکوائرڈ علم کے لیے نہیں رہ رہے ہوتے تھے حضور، وہ اسی ٹرانسفارمیٹیو نالج کے لیے رہ رہے ہوتے تھے، جس کے متعلق حضرت مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، تو وہ یہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو استاد کے ساتھ رہنا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ علم کی اپلیکیشن کیا ہے جی، مجلس کے بغیر آپ کے پاس معلومات تو آ سکتی ہیں، اس کی اپلیکیشن نہیں آ سکتی۔ علم یہ ہے حضور کہ ٹماٹر فروٹ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ کی ایکوائرڈ نالج ہے، آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ کہیں سے بھی حاصل کر لیا جیسے آپ نے کہا اس سے جی۔ اب کیا آپ اس علم کی بنیاد پر جو ہے وہ فروٹ سیلیڈ میں ٹماٹر استعمال کریں گے جی؟ یہ دانش ہے
یہ آپ کو وہ بندہ بتائے گا جو اس میں سے گزرا ہوا ہے تجربات سے. اور یہ بڑی خوبصورت بات ناظرین محترم صاحب نے فرمائی ہے کہ یہ صرف ایک اور یہ آن لائن آج پوری دنیا میں کلچر چل پڑا ہے، تو اس میں ڈگری اور معلومات یہ سارا سلسلہ ہوگا، لیکن باطن کی پاکیزگی سرگاہ صاحب نے فرمایا کہ کسی مرد کامل کی نگاہ فقر، صحبت و مجلس اس کے بغیر نہیں ہوگا. سرگاہ صاحب آپ کو بڑا تجربہ رہا کہ یہ مختلف امریکہ کی اسٹیٹس میں بھی کیمپ لگانے کا اور گوروں کے ساتھ بھی، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے تو ایک بڑا ایک جو ہے وہ فیسینیٹنگ تھا کہ گورے عمومی طور پر قابو نہیں آتے، اور ایک چشتی درویش، ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی خانقاہ سے وابستہ شخصیت، ان کی مجلس میں گورے مرد عورتیں بیٹھے ہیں اور آپ سے وہ الحمدللہ وہ علم بھی لے رہے ہیں، وزڈم بھی لے رہے ہیں. یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ وہ کہتے ہیں نا صحیح کہ مختصراً تو یہ ہے کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ہم بیلی بھی بیلی. تو وہ جب دوست ہو جائے تو پھر سارے دوست ہیں. ہمارے بزرگان جو چشتیہ سلسلے کے ہیں، انہوں نے جو تبلیغ کا طریقہ وضع کیا نا جی، تو اس میں انہوں نے اس بندے کو پہلے دوست بنا دیا جس کو مبلغ بنانا تھا. جیسے آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نگاہ نے صفائی کی اور اس کو دوست بنا دیا. اب جب وہ دوست ہو گیا تو دوست کو تو پھر ہر کوئی چاہے گا. ان کا ایک اصول تھا کہ تعلق کے بغیر یہ تبلیغ نہیں کرتے تھے. پہلے تعلق جو ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، تعلق کے بغیر تبلیغ نہیں ہوگا اتنا تبلیغ کا اثر زیادہ ہوگا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ صاحبزادہ صاحب یہ کیسے جو ہے آپ سے وہ سوالات کرتے ہیں یا کن موضوعات کے اوپر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یا آپ کیا کوئی ایسا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا جناب مجھے تو کوئی کسی طریقے کا نہیں پتا، البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں ان کے درمیان ہوتا ہوں تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور یہ مسلمان ہونا میرا اگر باعث تبلیغ نہیں ہو رہا تو مجھے بار بار اپنے اوپر ہی کام کرنا ہے کہ میں بہتر مسلمان جو ہے وہ ہوتا رہوں. جتنا بہتر میں مسلمان ہو رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا نور نہیں ہے؟ وہ کیا میری زبان سے نکلے گا؟ وہ آنکھ سے بھی نکل سکتا ہے، دل سے بھی نکل سکتا ہے. وجود جو ہے وہ اتنے سعید ہو جاتے ہیں. میری غریب نواز نے کوئی جو ہے وہ کیا کیا ہوگا، وہ وجود مسعود جو ہے. جی ناظرین محترم، یہ بڑی خوبصورت صاحب نے بات فرمائی کہ تعلق پہلے مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر کے آپ دیکھیں یہ صوفیاء کی یہی ایک خوبصورت پہلو، ہر پہلو ہی خوبصورت ہے، لیکن ان کے مجلس میں اپنے بھی بیٹھتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ یکساں فیض تقسیم کرتے ہیں. وہ درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کے سائے میں ہر کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے. وہ سائمان کی طرح ہوتے ہیں، سب کو دھوپ سے بچاتے ہیں. اور یہ جس سلسلہ چشتیہ، آج میڈیا نے چیزوں کو پورٹریٹ کیا اور اسلام کا ایک ایسا امیج دنیا کے سامنے کہ یہ کوئی شدت پسندی کا تھا، تو صوفی تو سب کو اپنی شفقت اور رحمت کے سائے میں لے آتا ہے. اور آپ نے تو ایسا کر کے دکھایا الحمدللہ کہ اپنی دینی مجالس میں بھی آپ لیکچر دیتے ہیں. نئی نسل کو کہ جو بالکل ویسٹرن یونیورسٹی سے ایجوکیٹڈ ہے، امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیعت کا سلسلہ، یہ روحانیت کا، اس کو آپ کس طریقے سے ان کی ذہنی جو ایک تشنگی ہے اس کا وہ آپ اس کا ازالہ کریں گے؟ کس طرح پیاس بجھائی جا سکتی ہے کہ وہ کتابوں سے نکل کر وہ صحبت اور نگاہ کے فیض سے بھی مستفیض ہوں؟ دیکھیں صحیح، صوفی کے متعلق یہ کہا جب جاتا ہے نا کہ وہ کتابوں سے نکل کر ادھر آئے، تو نہیں، یہ بھی نہیں چاہتا صوفی. جی، صوفی کہتا ہے کہ کتاب بہت اچھی ہے، کتاب دوست ہے، ٹھیک ہے، لیکن صاحب کتاب بھی ساتھ میں جو ہے وہ ضروری ہے. جی، وہ تو صرف یہ چاہ رہا ہے. تو کتاب میں بھی آپ رہیں، لیکن ایک چیز تو پہلے جو ہے وہ آپ خود ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ علم صرف ایکوائرڈ نہیں ہے. جی، علم جو ہے وہ ٹرانسفارمیٹیو نالج بھی ہے. جی، اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے
وہ وجدان کی صورت میں بھی جو ہے وہ بھی آتا ہے بندے کے اوپر. تو یہ تینوں سٹیٹس جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو آپ بے شک جو ہے وہ کتاب کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھی رکھیں، لیکن ضرور اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ استاد، رہنما، رہبر جو ہے وہ آپ ضرور لیں. کیوں لیں؟ جی یہ ایک کوشچن ہے جو سوال ان کے ذہنوں میں اٹھتا ہے جی ہم کیوں لیں. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جی کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لیے لیں جی کہ وہ آپ کو جو سکھائے گا وہ کتاب سے آپ سیکھ نہیں سکتے. وہ کتاب کے اندر آ نہیں سکتا. اب وہ کتاب کے اندر کیسے نہیں آ سکتا؟ جی ٹھیک ہے. دین کی ڈیفینیشن قبلہ نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، کسی صحابہ پاک میں سے بھی کسی کی نہیں تسلیم کی جا سکتی. نا تو صحاح ستہ میں مسلسل ریپیٹ ہوتی ہوئی مشہور حدیث جبرائیل ہے جی، جس کے مستند ترین راوی ہیں سیدنا عمر فاروق جو ہے ان سے روایت جی. اور وہ مشہور حدیث پاک جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دین ہمارا ہے کیا. یہ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ برٹش امپائر نے اور کالونیز بننی شروع ہوئی ہیں نا جی مسلمان ملکوں میں، تو اب جو حاکم ہوا حاکم نے رعایا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنی ہے، اور اس کی مجبوری ہے کہ رعایا کی نفسیات، ان کے تہذیب، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو اس کو میں جانوں. اگر مجھے اپنے سبجیکٹس کی سائیکالوجی کا، ان کے کلچر کا، ان کے ریلیجن کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں ان کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتا. تو اب ان گوروں نے کیا یہ کہ انہوں نے جو وہ زبانیں جاننے والے لوگ تھے، پہلے تو شروع میں ان کو وہ ملے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے خاص طور پر جب وہ بندوبست کیا، لوگوں کو زبانیں سکھائیں، اور اپنے ان پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ اسکالرشپس دے کر جو ہے وہ برے صغیر میں اور دوسرے ممالک میں بھیجا کہ اب ہمیں بتاؤ کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اب وہ جب اسلامک زندگی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب آپ ایک اندازہ لگایا نا کہ ایک یورپی ہے جس کا جو ہے وہ یا یہودی رہا ہے یا عیسائی رہا ہے، اور عیسائی بھی آج کا نہیں، 200-100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ اسے مسجد نظر آتی ہے، مسلمان نظر آتے ہیں، لین دین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. مسجد جو ہے وہ عبادت گاہ ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان کے لیے عبادت جو ہے وہ ایک چیز میں بند ہے، اور وہ ہے عبادت گاہ. عیسائی کے لیے جتنی بھی عیسائیت ہے وہ اس چرچ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اس چرچ کے باہر اس کی اپنی زندگی ہے. آپ سارے اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں. بہت زیادہ ہوا تو چرچ تک ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اب وہ کیونکہ اس بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ ان کا چرچ ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مسلمان کے لیے یہ پوری زمین جو ہے یہ مسلح بنائی گئی ہے جی. ہمارا وہ مذہب ہی نہیں ہے کہ جو دیواروں کے اندر اور کسی چھت کے اندر جو ہے وہ مقید ہو جی. تو یہاں پر اس سے غلطی ہوئی. بیسک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایماندارانہ جائزے میں یہاں پر اس سے غلطی ہوئی، اور اس نے کہا کہ اسلام کے اندر جناب 2 ڈویژن ہیں. ایک تو ہے کہ جو مسجد جانتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کا مسجد جو ہے وہ کبھی کبھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ اور چیزیں کرتا ہے، اور وہ چیزیں ہیں جو مسجد میں نہیں ہو سکتی. مسجد میں تو آپ جو ہے وہ کہکہا تو نہیں لگا سکتے، ٹھٹھا تو نہیں لگا سکتے جی، ایسی چیزیں. تو وہ بڑا اس نے یہاں سے جو ہے وہ پینٹ کرنا شروع کیا، اور اس سے ان میں مختلف غلط فہمیوں کا بھی شکار ہوئے. ناظرین محترم، صاحب جو فرما رہے ہیں، تو میں نے تصوف کے حوالے سے دیکھا کہ چند اورنٹیلسٹ جو مستشرقین ہیں انہوں نے اس کو جو ہے پراپیگنڈا کیا کہ یہ جو ہے وہ ہندوؤں کے جو وید ہیں ان سے اسلامی تصوف کا جو اوریجن ہے وہ وید ہیں، اور وہاں سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے. اور پھر ایک اور مستشرق کا میں نے پڑھا گولڈ سیل نے، اس نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ بدھزم کا چروا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے.
تو آپ جو ڈاکٹر صاحب اس میں جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ سب سے پہلے تو اورینٹلسٹ کی یہ غلطی تھی کہ دے ور دا آؤٹ سائڈرز، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کی اسٹڈیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اسلام کے کلچرل اسپیکٹ کے بارے میں۔ اس کے بعد دوسری ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دو چیزوں کو مکس کر دیا۔ جی بالکل صحیح، وہ اپنا جو تصور مذہب تھا اسی کو اپلائی کرتے رہے۔ ایک تو وہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ اپلائی کیا چرچ کے اوپر، تو انہوں نے اسی طرح سے ڈویژن کر دی، ٹھیک ہے سنگھ۔ اب وہ دوسری طرف آئے جس کو بھی ہم روحانیت کہہ رہے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے اور سب سے بڑی ان کی جو بد علمی ہے جس کی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلامی روحانیت کو دوسرے مسٹیسزم کے ساتھ ملا لیا۔ جیسے ہمارے آؤٹ ورڈ فارم کو مسجد کو چرچ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اسی طرح انہوں نے جو اسلام کی اسپرچول ڈائمنشن ہے اس کو بھی انہوں نے جو اپنی اسپرچول ڈائمنشن تھی اس کے اوپر پرکھنا شروع کر دیا۔ بالکل صحیح جی، اور تب انہوں نے کہا کہ مماثلتیں ہیں، اور وہ تو مطلب رہبانیت تھی، کشی تھی، وہ تو ہے ہی نہیں نا جناب۔ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں باطنی علوم جسے آپ پراسرار علوم کہہ لیں، جسے آپ مسٹیسزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے اسپرچویلٹی۔ روحانیت اور باطنی علوم دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جی یہ بڑی خوبصورت بات صاحب نے فرمائی ناظرین محترم کہ یہ اس فرق کو سمجھنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ عیسائیت میں جو لوگ اس طرف مائل ہوئے انہوں نے جو رہبانیت اختیار کی، تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود کر دی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام میں، اسلام میں رہبانیت ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو تاجر بھی ہوتا ہے تو صوفی بھی ہوتا ہے، مقنن بھی ہوتا ہے تو صوفی بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے تھے، تو یہ یہاں پر ہی جو ہے جو اب مسئلہ ہے کہ وہ جو انگریز والی جو غلطی تھی بدقسمتی سے اب ہمارا پڑھا لکھا وہ جو ہے وہ لے ہی اسی سے رہا ہے۔ بالکل صحیح، اپنی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ایک آؤٹ سائڈر کا جو ہے وہ اٹھا کر اس کو پڑھ رہا ہے۔ اور یقین مانے میں بہت سارے ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں جن کے افکار کے اوپر بھی جو ہے وہ پوری طرح سے کلیئرٹی نہیں ہے۔ بالکل صحیح جی، جو انہی اورینٹلسٹ کے جو ہے وہ سوچ اور فکر کے، ہاں جب بھی آپ کہیں گے کہ اسلام اور تصوف تو کیا مطلب ہے جناب؟ اسلام علیحدہ چیز ہے، تصوف اسی سے ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، بہت بڑے نامور اسکالر ٹی وی پر آتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی کہ یہ ایک تصوف کو اور صوفیزم کو یہ دین کے مقابلے میں ایک متوازی دین کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جی، تو یہ مطلب وہی آپ والی بات کہ ان جو انسپائریشن لی وہ مستشرقین سے لی ہے۔ اب آپ اس کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے کہ یہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو یہ سیٹسفائی کر سکیں کہ صوفی کا جو تصوف ماخذ ہے، اس کا ماخذ قرآن مجید ہے، سنت رسول ہے، سیرت نبویہ ماخذ ہے۔ دیکھیے سنگھ، ایک ہے جیسے وہ حدیث شریف میں ہے نا سنگھ کہ دین کا پہلا شعبہ ہے ایمانیات، اور یہ حدیث جبرائیل کے کانٹیکٹ سے میں کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے آپ کا بلیف سسٹم۔ دوسرا شعبہ ہے اسلامیات، ٹھیک ہے، یہ متعلقہ ہے ان تمام امور سے جو میرے جوارے کے ساتھ اور میرے فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ خدا کی عبادت یوں کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم ایسے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ احسان کی کیفیت، جی یہ ہے احسان، اور یہ ہے کانشیس، آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں جی، ایک شعوری حالت کا ہی طرف کیا گیا ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے حال رسول، بالکل صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وہ پختہ حال ہے جو ہمہ وقت جو ہے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم کے درجے پر تو صوفی تو کم از کم کے درجے کی تمنا لے کر اٹھتا ہے حضور جی۔ تو یہ ہاں سر میں یہاں پہ جو کہنا چاہوں گا، اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی تو حکم جو ہے وہ کیے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے حکم کرنے کا جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے حکم کرنے کا انداز ہے۔ پھر ایک اس کے حکم کرنے کا انداز ہے کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، پھر جب وہ شدت لاتا ہے، جب بہت لازم کرتا ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ یامر بالعدل والاحسان، جی براہ راست حکم دیا گیا ہے اس چیز کے متعلق. آپ آدھی توڑ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عدل تک ہی رہ جاؤ. ٹھیک ہے، تو عدل تو آپ کے آؤٹ ورڈ سے ہے. تو احسان بنیادی طور پر تصوف سارا احسان ہی ہے ہی کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ مخالق کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ صوفی صرف وہ ایک اگر عبادت کے اندر یہ سیلیبریشن نہ ہو تو پھر تو یہ گرامر رہ جائے، ایک ایکسرسائز رہ جائے. دیکھیں نا حضور، بات یہ ہے کہ کوئی بھی رسم ہو، کوئی بھی ریچول ہو، وہ کسی قدر کے اوپر بیس کرے گا. بالکل صحیح. بغیر ویلیو کے تو کوئی ریچول نہیں ہو سکتا. نماز میں پڑھتا ہوں تو اگر یہ عبادت رسمی عبادت ہے، رسم ہے، تو اس کے پیچھے قدر کیا ہے؟ اس کے پیچھے قدر یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کرنا ہے، اس کی اطاعت میں جانا ہے، یہ قدر ہے. اگر یہ نہ ہو قدر تو میں لاکھ نماز کرتا رہوں، وہ ماتھے ٹیکنا ہے. جب وہ قدر نہیں ہوتی ہے اور صرف رسم ہوتی ہے نا تب منافقت آتی ہے. بہت خوبصورت. رسم کی صورت میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد زرار میں بھی تھا. واہ کیا خوبصورت بات. جی صرف قدر ہی نہیں تھی، قدر نہیں تھی، وہ جو ایک تعلق تھا. دیکھیے نا سر، کال رسول ہے، آپ نے جو ہے اس کو دہرا لیا. ایکسیلنس تو یہ ہے نا کہ حال رسول میں جاؤں. حال رسول کال تو جو ہے امیٹیشن ہے بھائی، میں بہروپ میں آ رہا ہوں، میں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر وہ کاپی کر رہا ہوں. اس کا کاپی کرنا ہی صرف مقصود نہیں ہے، اس کے کاپی کرتے کرتے مجھے اس ایکسیلنس کی حالت میں جانا ہے جسے حال رسول کہتے ہیں. اسلام صرف قال رسول اللہ کا نام نہیں ہے، اسلام حال رسول اللہ اور قال رسول اللہ کے توازن اور تناسب کا نام ہے. ناظرین محترم، کیسی خوبصورت بات صاحب نے کی کہ قال سے حال کی طرف. اور آپ دیکھیں کہ جو یہ آج ہمارے ہاں امریکہ میں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں جو لیکچر دینے والے ہیں، اسلامک اسٹڈی کا جو لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، وہ یہودی ہے. وہ اسلامک اسٹڈیز کے اوپر لیکچر دے رہا ہے، کرسچن دے رہا ہے، وہ سب کچھ پڑھا رہا ہے سبجیکٹ، لیکن وہ اس کا صرف قال ہے، باطن تک نہیں پہنچا. اور وہ جو قرآن مجید نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی کے ذریعے. تو جب تک وہ جو پہلے آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ باطن تاکہ ایک روشنی انسان کی لے کر جائے گا. وہ بات ہو رہی تھی نا کہ کتاب سے نہیں آیا. جی محض کتاب سے نہیں آ سکتا. نہیں، کیفیات جو ہے وہ کتاب سے تھوڑی آ سکتی. کتاب جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے. اچھا مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ شریعت اور فقہ جو ہے وہ چوری کرنے کے اوپر کیا حدود لگنی ہے اس کے بارے میں تو مجھے بتاتا ہے. ٹھیک ہے حضور. جی اور وہ کوڑے لگنے ہیں، ہاتھ کٹنا ہے، زندان خانے میں ڈالا جانا ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسلام کیا اس لیے آیا ہے؟ یہ کوئی سزاؤں کا دین ہے کہ ہمیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا کہ چور کو میں نے سزا کیا دینی ہے؟ اسلام آیا ہے ایک ایماندارانہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے، نہ کہ چوروں کو سزا دینے کے لیے. اس کی خواہش ہے کہ کوئی بھی چور نہ ہو، جس کی خواہش ہے کہ کوئی چور نہ ہو، اس دین کو آپ نے جو ہے وہ سزا کا دین کر دیا تاکہ اس کے پیچھے فالوورز جائیں ہی نہ، ڈرتے ہوئے کہ شاید میں پتہ نہیں کیا کروں گا تو میری زندگی جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ اللہ سے میں شدید محبت کیسے کروں؟ یہ کتاب مجھے کیسے بتائے گی؟ وہ رب تو مجھے کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ مجھ سے محبت میں شدت رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا، یعنی اس درجے کا مبالغہ کہ اس سے زیادہ اشد حبا کا مطلب ہے اس سے زیادہ محبت کا تصور ہی نہیں کیا جائے. تو اب یہ ایکسٹریمسٹ آف لو ہونا کس کتاب میں آ سکتا ہے؟ کتاب میں جو ایکسٹریمزم آتا ہے وہ لو کا نہیں آتا حضور، وہ ہیٹ کا آتا ہے. جی یہ کتاب ہی کے اندر کے ایکسٹریمزم نے ہمیں جو ہے
وہ اتنے زیادہ فرقوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے. سرفراز صاحب میں ایک موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ رابن شرما، اس نے کتاب لکھی ہے The 5 AM Club، تو میں نے وہ کتاب منگائی کہ پڑھوں. وہ بہت اس نے لکھا کہ جو اس 5 AM کے سحری کے وقت اٹھو اور اس سے لے کر 8 o'clock تک، وہ کہتا ہے جو انرجی لیول ہے نا، وہ جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ ہیں انہیں، تو ہمیں تو یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی کہ جو صوفی ہے وہ رات کی پچھلے پہر تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ساری دنیا سوئی ہوتی ہے. اور میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا اور ایک ایک بات قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور صوفیاء کی جو معمولات ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے لال پرید، تو یہ انرجی کا لیول، اور مسلمان صوفی تو اللہ سے رب تو تعلق، تو یہ تو بیسیکلی آج دنیا کو موٹیویشن دے رہا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، کانفیڈنس لیول آپ نے لانا ہے، کمیونیکیشن انرجی کو آپ نے گین کرنا ہے. تو آپ سحری کو اٹھے تو یہ تو صوفی کرتا ہی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے سورج کو ہرا دیا وہ پھر اور کسی بھی چیز کو زمین پر ہرا سکتا ہے. تو سحر خیزی تو جو ہے وہ اقبال نے بولا تار ہو رومی ہو غزالی ہو کہ راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سحر رت جگوں کے گداز اور نالا ہے نیم شبی کے بغیر، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا. تو یہ بیسیکلی تو یہ چیزیں آج یہ ان کے سامنے اس کی افادیت ظاہر ہو رہی ہے. وگرنہ تو اور میڈیا اب چونکہ میڈیا کی ایک بہترین ایک سورس ہے لوگوں تک معلومات کے پہنچانے کا، وگرنہ یہ مطلب 1500 سال سے یہ سحر ہیزی، یہ سحری کے وقت یہ انرجی کو گین کرنا، تو جو گین کرتا ہے پھر اسی لیول سے ڈلیور نہیں کرتا ہے. تو اس میں صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو کیمپ آپ لگاتے ہیں جہاں مختلف گورے آتے ہیں، ان کے کنسرنس اسلام کے حوالے سے زیادہ تر کیا ہوتے ہیں اور کس قسم کے وہ کویسچن کرتے ہیں جو ہمارے روایات سے ہٹ کر؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام موجودہ صورتحال پہ ہمارے ایک دوست نے بڑا تجزیہ کیا کہ اسلام جو مسلمان ہے اس کے پاس اسے پتہ ہے کہ what to do، یہ تو اسے پتہ ہے، لیکن ہاؤ کا جو ہے وہ نہیں پتہ، وہ نہیں کر رہے. اور یہ جو ہے نا، اسے پتہ ہے ہاؤ کیسے کرنا ہے مسلمان کو، کہ کیسے ہاؤ سے بٹ میں لانا ہے، کہ اچھے اخلاق کیسے لانے ہیں، یہ تو ہمیں تو پتہ. وہ what to do دوسروں کو پتہ ہے اور انہیں یہ نہیں پتہ ہاؤ جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو کیمپس وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ مختلف پلیٹ فارم سے ہیں، میرا یہ ساتھ ہی تھوڑا سا یہ جو آپ نے ایک صوفی فورم بنایا رباط سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ یہ کیسا فورم ہے اور لوگ اس سے کس طرح وابستہ ہو سکتے ہیں، بینیفیشیل کس طرح ان کے بھی بن سکتا ہے یہ فورم؟ رباط سے جب میں یہاں پہ پاکستان میں نے کچھ سوچا کہ آخر اپنے ملک میں بھی جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، تو رباط وہاں پہ قائم کی، چشتیہ شریف کے اندر ہی ہے. ہم نے اسے تھوڑا سا چھوٹا جو ہے وہ رکھا ہے کیونکہ 20 آدمی ایک وقت میں ہمارے ہاں جو ہے وہ سیشن میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کا جو کورسز ہیں وہ علم الاخلاق کے اوپر ہیں، تصوف کے اوپر جو ہے وہ کورسز ہیں. اور یہ ایک لیونگ ایکسپیرینس ہے کہ ایک صوفیانہ زندگی جو ہے وہ آپ اس کے گزارنے کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ تو وہ پہلے 1.5 سال تو آپ کو ضرور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ صبح کو بھی اٹھا رہے ہیں، فلاں بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اور شعور میں داخل ہونا ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ نوکر کا یا خادم کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے،
جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اپنا کام خود سے ہی کرتے ہیں. ایک دو چیزیں ہیں ہم نے وہ خاص طور پہ رکھی ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک علاقے کے لوگ ہم نہیں اس کا انٹیک کرتے, مختلف علاقوں سے ہوں, تاکہ ان کو ساتھ رہنے میں یہ بھی ایک نالج ہوتی ہے کہ آپ اگر بلوچ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور ایک سندھی رہ رہا ہے اور اسی وقت ایک پختون ہے, اور تو آپ کو صحیح معنوں میں مختلف بیک گراؤنڈس کا ہے وہ بھی ملتا ہے. تو یہ ہے وہاں پر ہم نے اس طرح سے کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آن لائن کلاسز جو ہے اس کا ہے. پھر ہم نے لائبریری جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم کیمپس کرتے ہیں, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں. یہ 20 بھی ہو جائیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ مدرسے میں 200 اسٹوڈنٹس کا کرنا اور کسی رباط خانقاہ پہ 20 کا بھی کر لینا, یہ بھی بڑی بات ہے. یہ آئیڈیا آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ تھوڑا سا ایک روایتی خانقاہی نظام سے ہٹ کر کہ صرف ایک جگہ پر ایک صوفی بیٹھا ہے اور لوگ وہاں آ رہے ہیں, اور ایک آپ نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ جگہ جگہ خانقاہی تصور کو اجاگر کیا جائے. نہیں, یہ میں نے کوئی نہیں فلوٹ کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ بہت عرصے سے اگر ایک روایت رک جائے نا صحیح, اور آپ اس کو احیا کریں تو وہ لگتی ہے کہ کوئی جدید سی چیز ہے. ٹھیک ہے. حضور پہلے زمانے میں بھی جو ہے درویش جو ہے وہ ٹریولنگ ٹیچرز ہوا کرتے تھے. یہ ایک بڑی خوبصورت جی. حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت جی یروشلم میں آپ کی چلہ کا آج بھی آباد ہے. جی حضور کتب پاک کو دیکھ لیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کہاں سے چل کر جو ہے وہ کہاں پر آتے ہیں, جگہ جگہ چلا جگہ جگہ. ہاں اصل میں ہم ان کی کہانی شروع وہاں سے کرتے ہیں جب انہیں صاحب مقام بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے. جی اس سے پہلے کی بھی جو ہے وہ جو ٹریولنگ ہے, وہ ٹریولنگ ہے, اور اس میں بھی ایک لرننگ کا ایک بہت بڑا. آپ شیخ سعدی کی حکایات کو اٹھا کر دیکھ لیں, یہ سارے جو ہے وہی ہیں. تو ایسا کچھ میں نے نیا تو جو ہے وہ نہیں شروع کیا تھا, البتہ میں نے وہی پرانی روایت کو ہی شروع کیا. یہ بھی ایک بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس روایت کو زندہ کرنا. اور پھر یہ آپ ایک وقت میں پاکستان میں ہوتے ہیں, پھر آپ امریکہ تشریف لائے ہوئے ہیں, ابھی آپ نیو یارک میں بیٹھ کر اپنا تجربہ شیئر فرما رہے ہیں, پھر آپ یورپ میں, خلیج میں. تو اس سے پھر مختلف کلچرز کو آپ جو ہے وہ سمجھنے, انڈرسٹینڈ کرنے, اور اس سے اسلام کا جو ایک سافٹ امیج ہے لوگوں کے سامنے صوفی کی حیثیت سے آپ کو پیش کرنے کا. ناظرین محترم, ایک رشین ایک نوجوان کے ساتھ میرا کوئی معاملہ تھا بزنس کا, تو میری جب اس سے بات ہوئی تو مجھے اس نے نام پوچھا, تو میں نے کہا شہباز احمد چشتی. تو وہ چشتی کے نام پر تھوڑا سا, تو وہ شہباز صاحب سے بڑا اس کا جو ایک تعلق تھا. انہوں نے کہا جی میں سوشل میڈیا کے ذریعے, رشین تھا لیکن اس نے کہا جی چشتی تو ایک ہمارے مینٹور ہیں, ایک ہمارے گائیڈ ہیں, وہ ہمیں مختلف اور ان سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا خوبصورت تجربہ ہے شہباز صاحب جو مختلف امریکہ کی ریاستوں میں بھی, خلیج میں, یورپ میں اور پھر پاکستان میں یہ تجربات اور خانقاہی روایت کا احیاء فرما رہے ہیں. یہ جیسے آپ اندازہ کریں خلوص کے ساتھ یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ صوفی ایک ٹریولنگ بھی کرتا ہے اور اپنے تجربات لوگوں تک شیئر بھی کرتا ہے, اور مختلف کلچرز کو اسٹڈی کرتا ہے. آرنلڈ کو پڑھ لیں, اس نے کہا کہ جو ہے جب یہ ڈکلائن آف کارڈووا ہوا تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دس نیس کر دیا, لیکن درویشوں کی خانقاہیں آباد رہیں, اور ایک اسپرچل جو اسلام ہے. اور پھر یہ ہمیں اس سے بھی پیچھے ہم چلے جاتے ہیں, تاتاریوں کا جو سلسلہ ہے کہ جب اسلامی سلطنت کی انہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, تو اس وقت بھی علاق وہاں کا بیٹا تھا وہ دارہاں جس کے ہاتھوں جو فتح ہوتا ہے وہ تو دروازہ غوثیت. اصل میں نا حضور یہ بھی ایک تصوف کے اوپر جو ہے وہ آج کے لوگ لگاتے ہیں, ایک طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے, یہ پیسو لوگ ہیں. جی جی جی, ان کے اندر ایکٹیویزم نہیں ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی سے فرار کرنا, ہاں یعنی یہ ایکٹیو لوگ نہیں ہیں. بالکل. تو ایکٹیویزم جو ہے وہ صرف ایک فارم ہی تھوڑی ہوتی ہے.
ایکٹیو ہونا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر ایکٹیو ہونا. بالکل صحیح جی عالم کے لیے ایکٹیو ہونا قلم کے ساتھ ایکٹیو ہونا ہے, تلوار کے ساتھ ایکٹیو ہونا نہیں ہے. بالکل صحیح جی بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کی قلم ہی اس کی تلوار ہے. ابھی یہ آج کل آپ جو وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں پوری وہ مسلم امہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے, بالخصوص پاکستانی حضرات. ٹھیک ہے, تو اگر حضرت ابن عربی ایکٹیو نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا لشکر ویسے ہی ایکٹیو ہوا ہے. یعنی اس کے پیچھے جو انسپائریشن ہے, جو سورس ہے, جو اس ہیرو کو جو طاقت فراہم کر رہا ہے, تو وہ تو ابن عربی. ہاں, تو وہ اب اس کا ایکٹیویزم اور ہوگا. بالکل صحیح. جی اس نے جس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, میگنیٹ کا ایکٹیویزم اور ہے. آئرن فیلڈ کے اندر جب اس نے میگنیٹک ویوز کو بھیجنا ہے تو وہ ایکٹیویزم اور ہے. پھر آئرن نے آگے کیسے بیہیو کرنا ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے مقناطیس کی نسبت سے. یعنی وہ جو رجال سازی ہے کہ آگے افراد تیار کرنا اور تیار کر کے معاشرے کو دینا, یہ جو میں نے عرض کر رہا تھا کہ تاتاریوں کا سلسلہ, تو وہ بھی جب اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور علاقو خان کا بیٹا تگودار خان, تو حضرت سید جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب اس کا آپ اس پر مزید روشنی فرمائیں گے, ایک مکالمہ ہوتا ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مالک ہے, اگر میں اس کو راضی کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں, اگر میں اپنے مالک اور معبود کو اور مسجود و مطلوب کو راضی نہ کر سکوں تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی. اور یہ ایک جملہ ہے جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے, ادارہ بدل دیتا ہے, اور وہی تگودار ہاں آپ کے قدموں پر گرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اسلام کے جو ہے گلشن کو آباد کریں گے. اور اقبال یہاں پہنچتے ہوئے کہتے ہیں, یہاں ہوتا ہے شورش تاتار کے افسانے سے, پاس پا مل کے کعبے کو صنم آنے سے. تو یہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ جو آگے کوئی ایجوکیشن کی فیلڈ ہے, کوئی اور فیلڈ ہے, اس کے پیچھے جو ایک روحانیت کا ایک ٹرانسفارمر ہے, جب تک اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے اس وقت تک وہ. دیکھیں نا حضور, بات سنیں آپ, ماشاء اللہ قاسم ٹی وی بھی اور آپ کا ادارہ بھی, جی یہ کسی ہستی کے ایکٹیویزم کی وجہ سے ہے نا. وہ ہستی ابھی ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی اتنی ایکٹیو ہے. جی کہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ موجود بھی نہیں ہے, اور ان کے پردہ فرما جانے کے بعد ہی آپ نے بنایا نا. جی بالکل, تو وہ تو اتنا ایکٹیو ہے. جی بالکل. جی اس کا جو راہ ہے وہ اپنی راہ کے اندر ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. جی کیا ہے, تو یہ ہے ریئل ایکٹیویزم جو وقت کی قید سے آزاد ہو جائے. جی حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمۃ سے بڑا ایکٹیویزم کیا کون ہو جی کہ 800 سال بعد آج بھی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور میں نے پچھلے دنوں اس سے پڑھا بھی کہ امریکہ میں جو آپ کی مصنوعی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں, تو ایک سٹیج پر ایسا آیا کہ پبلشر کو یہ کہنا پڑا کہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں دا بیسٹ بک آف پوئٹری جو ہے مولانا روم کی مصنوعی ہے. اب مسلم معاشروں میں تو ویسے ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے, وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ترجمے ہوئے ہیں, کیونکہ میں یہیں سے پڑھا بھی ہوں اور پھر تصوف سے بھی ہے, تو یہ بہت شیلو سا ترجمہ ہے حضرت جلال الدین رومی کا. اور اس کے اندر دو لوگ تو ان کا ترجمہ وہ نکلسن کا ایسا ہے کہ جنہوں نے خود فارسی ہی نہیں پڑھی. تو میں بذات خود اس چیز کا قائل ہوں کہ ضرور سہولت آپ ترجمے سے لیں, لیکن اس کا اصل لطف جو ہے وہ زبان میں ہے, اس کی شیرینی میں ہے. تو کوشش کریں کہ جتنے بھی جو آج کل ہے نا صحیح, وہ سارے لوگ جو ہے حضرت جلال الدین رومی کے کورس وہ بھیج دیتے ہیں. تو بھائی انگریزی میں تو آپ بھیج ہی دیتے ہیں, تو ذرا اردو میں بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے کچھ وہ شعر جو ہے فارسی بہت متروک ہوتی جا رہی ہے نا ہمارے ہاں یہ مدارس میں. پہلے تو یہ تو کم از کم جو ہے کوئی کفایہ کرنے والے جو ہے وہ ہو جائیں, جو ان سورسز کو زندہ تو جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کم کی جانا میں کون بولیا, اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ لا کر لیں انگریزی میں. انگریزی از ناٹ دیٹ پروفاؤنڈ لینگویج ٹو ٹرانسلیٹ.
اب بیلی جو ہے وہ فرینڈ تھوڑی ہے. یہ فرینڈ کیا مطلب بیلی کا جو بھی ترجمہ کریں گے جو لطف اس میں جو ٹھنڈی چھاواں جو ہے یہاں پہ رہتی ٹھنڈ ہے تو یہاں پہ کون سی ٹھنڈی چھاواں جو ہے وہ سمجھائی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل سورس اسی وجہ سے مطلب قرآن پاک کا بھی دیکھیں ترجمے جتنے پڑھ لے لیکن جو لطف حضور میں آپ کو بتاؤں یہ لیزینس ہے. جب مسلمان کے لیے علم اس کی کھوئی ہوئی وراثت ہے جی ٹھیک ہے تو پھر مجھے حاصل کرنا ہے. پھر یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اب لوگ نہیں حاصل کر رہے, لوگ نہیں حاصل کر رہے تو نہ کریں, میرا ایشو ہے جی ٹھیک ہے, میں نے حاصل کرنا ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حکمت و دانائی مومن کی میراث ہے, جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. اس میں کوئی ہیزیٹیٹ کرنے والی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ جو مختلف ڈویژن ہے کہ ایک مسلمانوں کے اندر طبقات, نفرت, یعنی کہ غیروں کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں, تو صوفی تو اس کے دسترخوان پر جو ہے وہ غیر مسلم بھی بیٹھتا ہے. وہ ابھی آپ نے فرمایا زور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین بیرا شریف پیر محمد امین اسناد شاہ صاحب وہ یہاں تشریف لائے ہمارے ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میں غریب نواز کے مزار اقدس پر حضور خواجہ معین الدین چشتی کے حاضر ہوا تو ایک ہندو کو میں نے دیکھا کہ وہ پھولوں کا ٹوکرا لے کر جا رہا. تو میں نے کہا آپ کا تعلق کیا ہے, یہ تو غریب نواز تو ہمارے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے آگے سے کہا یہ مسلمان نواز نہیں ہے, یہ غریب نواز ہے. تو ان کو جس طرح یہ آپ کو نوازتے ہیں ہمیں بھی نوازتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیسا ایک انسپائریشن کا سورس ہے کہ اور یہ صوفی ہی انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم اور ٹیررزم کے جو کنسیپٹس ہیں جو میڈیا پورٹریٹ کرتا ہے اور کریٹ کرتا ہے لوگوں کو مس گائڈ, تو صوفی ان تصورات کو ختم کر کے بامی ایک برادرہڈ اور خیر خائی انسان دوستی کے تصور کو اجاگر کر سکتا ہے. ولایت کا مطلب دوست ہے نا صحیح جی. تو پھر اللہ سے کہتا ہے صبغت اللہ, اللہ کا ایک رنگ ہے. جی 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 ٹھیک ہے. تو جب وہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے تو دوست میں سے دوست کے رنگ ظاہر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے صحیح. تو اللہ تعالیٰ اپنے نام آنے والوں کو بھی بناتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کو جو بت میں جو ہے وہ ڈال رہا ہے اس کو بھی رزق دے دیتا ہے. یہ صوفی کی سوچ ہے اور یہ صوفی کی پریکٹس ہے کہ وہ اسی طرح سے دیکھے گا, وہ بیہیو جو ہے وہ اسی طرح سے کرے گا. یہ سورج یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان کے لیے نکل رہا ہوں, کافر کے لیے نہیں نکلوں گا. زمین کیا ایسے جو ہے وہ بیہیو کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کی طرح جو ہے وہ رہو, کہ اس کے اوپر کوئی گند بھی ڈالتے ہیں لوگ, کھیتی بھی کرتے ہیں. زمین سب کے لیے سورس آف نرشمنٹ جو ہے جی بالکل وہ ہے. اور وہ پھر جو ہی وہ قریب آتا ہے تو پھر ان کی اندر کی دنیا بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر پہلے ہی نفرت کی دیواریں کھڑی کریں گے تو قریب کیسے ہوگا. ابتدا میں آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ جب تک وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا, تعلق تب تک وہ فیض نہیں پا سکے گا. تو اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اس کو قریب کرنا پڑے گا. اس کی تمام تر کمزوریوں, تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اس کو قریب لانا پڑے گا. وہ داتا صاحب کا ایک خوبصورت جملہ تصوف کے تاجدار ہیں, آیا ذہن میں آپ نے فرمایا من زیادہ فی الخلق زیادہ فی التصوف. جو جتنا بڑا صاحب اخلاق ہوگا اور اتنا ہی بڑا صوفی ہوگا, کہ اس کے جتنے اچھے. اور اس کے اوپر اب تو امریکن یونیورسٹیز میں میں یہ مرسی کالج میں پڑھا وہاں سے ماسٹرز کیا, تو وہ بزنس ایتھکس کے اوپر باقاعدہ بکس پڑھائی جا رہی ہیں اور بیسک پرنسپلز اور رولز وہی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہیں اور جو صوفیاء کے اقوال ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک پروڈکٹ بھی بیچنی ہے تو آپ کسٹمر کے لیے ایک اسمائل دیں گے تو یہ اٹریکشن ہوگی. اور ہمارے تو آقا علیہ السلام فرمایا تبسموں کا فی وجہ ہے کلا کا صدقہ, تو تیرا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک چیریٹی ہے, ایک صدقہ ہے. اور اس کی جو پریکٹیکل صورت ہے وہ صوفی کی صورت میں نظر آتی ہے. تو آپ نے کچھ کتب بھی, کیونکہ آپ کی کوئی ہم تحریریں دیکھتے ہیں کہ بڑی جاندار ہوتی ہے لیکن اینڈ پر ہوتا ہے کہ یہ ادھوری کتاب کا ہے ایک حصہ. تو وہ جناب ادھوری کتاب کب پائے؟ یہ
درویشوں کے اندر کچھ ایک ان کا ڈیفالٹ جو ہے وہ رہا ہے کہ یہ کچھ کر بھی رہے ہوں تو کچھ ساتھ میں تجربہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جی. تو کتاب یہ جو ادھوری ہے یہ تو ادھوری ہی ہے جی. اور ویسے اس کووڈ کے اندر مجھے موقع ملا ہے کتاب لکھنے کا اور وہ مکتوب ہیں سفر کے دوران لکھے گئے 20 مکتوب ہیں اور اس کا نام ہے میں پہلی دفعہ آپ کے القاسم ٹی وی پر آپ کی کتاب کا پہلی مرتبہ لوگ جو ہے وہ ادھوری کتاب کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پبلش ہو رہی ہے. تو پہلی جو وہ کتاب ہے وہ ہے دھرم دھکے. دھرم دھکے جو ہے وہ ہے کتاب. تو یہ ایک کانٹمپریری ورلڈ میں اس جدید نظام میں جو ہے وہ ایک کیا ہوا سفر ہے جس میں جدت، روایت اور روحانیت وہ تینوں جو ہے وہ اکٹھے آپ کے تجربات مشاہدات بھی ہے اس کے اندر سفر ہے. تو اس کے اندر وہ جو ہے وہ کیا ہوا. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا سنگھ، یہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پر جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں اور چیلنج کرتی ہیں جی. ٹھیک ہے. اور خود بھی وہ بعض اوقات ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے مزے لینے کے لیے جی. تو میں پچھلے دنوں جو ہے وہ میں نے ایک یہ انگریزوں والا جو ہے وہ ہیٹ لیا جی. ٹھیک ہے سنگھ جی. اور وہ اب ہے تو ٹوپی جی اور اگر میں نیچے گورا ہوں اور اوپر میں نے ہیٹ پہنا ہوا ہو تو پھر تو میں مسجد میں آؤں تو یہ گناہ نہیں ہے یا اس کو کوئی برا نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یونیفارمٹی میں جو ہے وہ ایک آنکھ آدھی ہو گئی ہے کہ گوری چمڑی کے اوپر ہیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک جنوبی ایشیا کا بندہ جو ہے جو تھلوں کالا ہے سر ہیٹ والے ایسوں وہ اگر کہیں اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ جو ہمارے مذہبی سوچ والے احباب اندر بیٹھے ہیں وہ اس کو کم از کم اتنی تکریم تو ہرگز نہیں دیں گے جتنی کہ یہ اس ٹوپی کو جو ہے وہ دیتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے میں نے وہ اسی طرح ٹوپی خیر میں نے بعد میں اتار دی اپنی دوسری پہن لی اور میں نے کہا حضور کہ ہماری ذہن سازی کی یہ حالت ہے. بالکل یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ وہ ابھی تک اس بندھن سے آزاد نہیں ہوا. وہ آزاد نہیں. قبلہ آپ نے جو ہے وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ان کے اوپر آپ نے ایک ڈاکومنٹری بھی جی قدم بوس کے نام سے یہ ہم نے رباط کا ہی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا. بلکہ آپ کے توسط سے میں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور اس میں وہ لوگ آپ کسی بھی طریقے سے اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. قدم بوس قدم بوس ایک سیریز ہے جو کہ ان پیار کی چوکھٹوں کا سفر ہے بر صغیر کے اندر. اور یہ نہ صرف ڈاکومنٹری ہے بلکہ یہ ایک ایجوکیشنل مٹیریل کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ یہ 3-4 منٹ کی ڈاکومنٹری نہ ہو. یہ وہ ڈاکومنٹری ہو کہ اب جو جدید انسان کتاب اٹھا ہی نہیں رہا تو اگر وہ نہیں کتاب اٹھا رہا تو تب بھی اس کو جتنی معلومات دی جا سکتی ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ دی جائیں. تو وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے ہمارے چینل پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اسکرپٹ ہو آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہوں اپنی ایکسپرٹیز دینا چاہتے ہوں تو یہ ایک وہ کام ہے کہ جس میں ہم نے سب کو ہی انوائٹ کیا ہے کیونکہ یہ کر سب کے لیے رہے. یہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہے جو جن کو نہیں نصیب ہوئی زیارت کرنی, ان کے لیے بھی ہے جو اب دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں نہیں جا سکتے پڑھ نہیں سکتے کتاب نہیں پڑھ سکتے, وہ ٹریولنگ میں ہے تو وہ اس سفر میں بھی سن سکتے ہیں اس کو. تو یہ ایک وہ کنٹریبیوشن ہے کیونکہ کوئی اچھا کام کیا ہوا جو ہے وہ ان میڈیا کے اوپر جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر ایسا موجود نہیں ہے. یہ ایک انفرادیت ہے کہ الحمدللہ
حضور غریب نواز کی شخصیت اور کام کے حوالے سے آپ نے اس مٹیریل کو جمع کر دیا. سعودہ صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے القاسم ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. القاسم ٹی وی ضیاء الکرم اسلامک سینٹر ہے, ساتھ ایک چیریٹی ہے ہماری ہیومن ہینڈس انٹرنیشنل ہے, ایک آن لائن جو ہے وہ ہم نے ادارہ شروع کیا نبا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے نام سے. تو ہمارے ناظرین کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں اور اس کے حوالے سے پھر یہ سارا بیسیکلی تو جس طرح آپ نے ارشاد بھی فرمایا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے, اور حضور قبلہ پیر محمد امین شاہ صاحب آپ کی نگاہ کرم سے یہ سارے ادارے چل رہے ہیں. تو آپ اپنے کنکلوڈنگ ورڈز میں ان کے حوالے سے بھی اور ہمارے ناظرین کو میسج جو آخری دینا چاہیے. جہاں تک پیغام کی بات ہے تو پیغام تو سچے نبی کا پیغام ہے جی, اور وہ مختصر سا ہے کہ سچے ہو جاؤ جی. تو سچ بولنا شروع کر دیں, باقیوں کے لیے تو سب سے یہی پیغام رہا ہے. اور یہ درخواست بھی ضرور ہوگی کہ آپ کے دیکھنے والوں سے کہ ان تینوں اداروں کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, النبا انٹرنیشنل ایجوکیشنل, اس کا ہیومن ہینڈز انٹرنیشنل کا, اور القاسم ٹی وی کا, تو میری دعا بھی ہوگی, درخواست بھی ہوگی احباب سے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوں, کیونکہ اکیلے ایک آدمی کے لیے یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور سب مل جائیں تو بڑی آسانی جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اور پھر کار خیر میں شامل ہوں تو صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہے. تو اللہ کریم ان کو بھی ہمت و توفیق دے, آپ کا یہ کاروان جو ہے وہ اور مضبوط ہو, بڑا ہو, برکت پڑے, اور نیک تمنائیں اور خواہشات آپ کو. ناظرین محترم, الحمدللہ ہمارے ساتھ نامور صوفی اسکالر حضرت صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب المعروف چشتی درویش آپ تشریف فرما تھے. آپ کی خوبصورت علمی گفتگو آپ نے سنی, پریکٹیکل صوفی پریکٹیکل ہوتا ہے, اور آپ نے تو الحمدللہ مشرق و مغرب کے علوم بھی پڑھے اور پھر ٹریولنگ بھی کی. اور سب سے بڑی میں تو خانوادہ چشتیہ بیشت کا خاک روح ہوں, تو حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں نسل سے آپ نسبی اولاد بھی ہیں, اور پھر اسی تصوف کی روایت کو زندہ فرما رہے ہیں. آپ کی گفتگو آپ نے سنی, انشاءاللہ مختلف مواقع پر ہم آپ سے جو ہے وہ آپ کے لیکچر القاسم ٹی وی پر چلتے رہیں گے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے کسی پروگرام کے لیے جو لیکچر سیریز ہم نے شروع کی ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کا, وہ جو سلسلہ تھا فکر اسلامی کی تشکیل نو, اس کے تحت ذیلی عنوانات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مختلف مہمان شخصیات کو ہم القاسم ٹی وی میں دعوت دیتے رہیں گے. آپ حضرات کا دیکھنے کا, کمنٹ کرنے کا, شیئر کرنے کا بہت شکریہ. یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا چینل القاسم ٹی وی USA موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈیوائسز ہیں, جادو ہے اور دیگر, اس کے اوپر امریکہ, کینیڈا اور یورپ میں اس کو لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور پھر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah